بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 40 احادیث کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ نویں حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو دکھوں کو، مصیبتوں کو، مشقتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اس کو پالتی پوستی ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی ہر خواہش کو قربان کر کے اپنی اولاد کے سکھ کا خیال کرتی ہے، اپنی اولاد کی خوشیوں کا خیال کرتی۔ دنیا میں بہت سارے رشتے ہمارے آس پاس موجود ہیں، لیکن یقین کریے، خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان تمام رشتوں میں سب سے زیادہ صاف ستھرا، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ بے غرض بے لوث، سب سے زیادہ سچا رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ ہر مذہب میں، ہر کمیونٹی کے لوگوں میں، ہر طبقے میں ماؤں کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی اگر جنت کی طلب ہے، جنت کا شوق ہے، جنت تک پہنچنے کی آرزو ہے، اور اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اپنی ماں کو راضی کر لو، اپنی ماں کو منا لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں اگر کسی سے حسن سلوک کرنا چاہوں، اچھا برتاؤ کرنا چاہوں، کسی کے ساتھ اگر میں اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہوں، کسی کی میں خدمت کرنا چاہوں، تو کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر ماں کا حق ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول، تیسرے نمبر پر کس کا حق ہے؟ آپ علیہ السلام نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی، ماں کا حق ہے۔ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے۔ چوتھے نمبر پر بتایا کہ باپ کا حق ہے۔ ماں اور باپ دونوں قابل احترام ہیں، واقعتاً دونوں کی عزت کرنی چاہیے، دونوں کا احترام کرنا چاہیے، دونوں کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن ماں کو اللہ رب العزت نے رتبہ زیادہ بڑھا دیا، زیادہ ان کا مقام ہے، اس لیے ان کی عزت بھی کرنا، ان کا احترام بھی کرنا، ان کی خدمت بھی کرنا، اور ہمیشہ ان کو راضی رکھنے کی، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ روایتوں میں بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں، آخری وقت ہے، لیکن ان کی زبان پر کلمہ صرف اس وجہ سے جاری نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو ناراض کیا ہوا تھا۔ ماں کو بلایا گیا، پھر جب اس ماں نے اپنے بیٹے سے راضی ہونے کا اعلان کیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، میں اب اپنے بیٹے سے راضی ہوں، میں معاف کرتی ہوں، تب جا کے ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، تب جا کے ان کی روح آسانی سے ان کے جسم سے نکل سکی۔ صحابی رسول ہیں، لیکن ماں کو ناراض کرنے کی وجہ سے ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، ماں کو ناراض کرنے کی وجہ سے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ہے مقام و مرتبہ ماں کا، اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں کی عزت کرنا، احترام کرنا، ہمیشہ اپنی ماں کو راضی رکھنا، خوش کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ وہ جنت حاصل ہو جائے جس کی طلب میں ہر مسلمان لگا ہوا ہے۔ ہمارے سارے اعمال کا انجام اور ہمارے ہر عمل کی نیت یہی ہے
کہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی، ماں باپ کی خدمت کرنے کی، ان کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔